रख अख दे थल्ले धी अपनी जेड़ी फिर दी आवारा नहीं बचदी। पढ़ कलमा दी स्कूल गले गल तेरे मुंह ते नहीं जचदी। जिंदे अंदर खून हराम दा ए ओनू गैरत दी गल नहीं पचदी। जिन्नू कब्र दी सख्ती याद होवे ओ धी शादियां ते नहीं नचदी। धी शादियां ते नहीं नचदी। कोई जोड़ा खंजरां दा कोई जोड़ा खंजरां दा ओ नचन ते गाण वाला कम होंदा है कंजरां दा। ओ नचन ते गाण वाला कम होंदा है कंजरां दा। ओ नचन ते गाण वाला कम होंदा है कंजरां दा। ओ नचन ते गाण वाला कम होंदा है कंजरां दा। ओ नचन ते गाण वाला कम होंदा है कंजरां दा। ओ नचन ते गाण वाला कम होंदा है कंजरां दा। कि मुसलमान की जो बेटियां हैं वो घरों में महफूज रह सकती हैं। दौर हाज़र में वैसे भी हम लोग कुर्बे क़यामत से गुज़र रहे हैं और क़यामत बहुत नज़दीक आती चली जा रही है। जिस तरह मुआशरे में बुराइयाँ फहाशी उरियानी बेहयाई बग़ैरती तेज़ी के साथ फैल रही है और फैल चुकी है, ऐसे ही हमें मुसलमानों को अपने इक़दामात इंतहाई मज़बूत करने चाहिए पर्दे शर्म हया और गैरत के हवाले से। क्योंकि जैसे जैसे कुफ्र का निज़ाम फैलता चला जा रहा है, दुनिया तो चाँद पे पहुंच गई और तुम अपनी बच्ची को पर्दा करवा रहे हो। यानी कि वो फिर ऐसी ऐसी मिसालें देते हैं, ऐसे ऐसे बयानात, ऐसे ऐसे मामला आगे से गढ़ते हैं कि मुसलमान को बदज़न करने की कोशिश करते हैं कि तुम अपनी बच्ची को अपने बेटी को पर्दा क्यों करवा रहे हो, देखो मुआशरा क्या कर रहा है। यानी कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इस कदर मुसलमान पस्ती के था गहराइयों में उतर चुका है कि अब उसे इस बात का इदराक ही नहीं कि उसके घर के अंदर बहन बेटी क्या मामलात कर रही है, कौन आता है घर में कौन जाता है। वो तमाम चीज़ों से बालातर हो कर के जो आज के मनहूस लोग नामनहाद मुसलमान दूसरे मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं, वो आज उन्हीं के हाथों अपना दीन ईमान और अपना सब कुछ बर्बाद करते ही चले जा रहे हैं। असा कुफर समुंदर डुबिया नू यारो आन बचाया चिश्ती। कोई समझ नहीं बेसमझानू सच्चा दीन सुनाया चिश्ती। हक बातिल दी पहचान हो गई ऐसा सबक पढ़ाया चिश्ती। सारी उम्र एहसान नहीं दे सकदे जेड़ा अदब सिखाया चिश्ती। अदब सिखाया चिश्ती। सोना चिश्ती सदा जीवे, सोना चिश्ती सदा जीवे। इन्हां दी चौखट तो साडा सिर न जुदा थीवे। इन्हां दी चौखट तो साडा सिर न जुदा थीवे। इन्हां दी चौखट तो साडा सिर न जुदा थीवे। इन्हां दी चौखट तो साडा सिर न जुदा थीवे। इन्हां दी चौखट तो साडा सिर न जुदा थीवे। इन्हां दी चौखट तो साडा सिर। कर होश तू टीवी वेखण दा ए करदा दीन तो दूरे। चकलत यूस यहूदियां दा विच आंदा बांदर सूरे। बन गैरतमंद दयूस न बन फरमैंदा चिश्ती जरूरे। रख शीशा सामने दिख लेंदा बस ए चिश्ती दा कसूरे। ए चिश्ती दा कसूरे। तेरी गैरत जगैंदा ए, तेरी गैरत जगैंदा ए। ओ तेरा किवें दुश्मन है जेड़ा इज्जत बचैंदा ए। ओ तेरा किवें दुश्मन है जेड़ा इज्जत बचैंदा ए। ओ तेरा किवें दुश्मन है जेड़ा इज्जत बचैंदा ए। ओ तेरा किवें दुश्मन है जेड़ा इज्जत बचैंदा ए। ओ तेरा किवें दुश्मन है जेड़ा इज्जत बचैंदा ए। ओ तेरा किवें दुश्मन है जेड़ा इज्जत बचैंदा ए। असा ऐसे मुल्क च वसदे हैं जिथे हर बंदा ठगबाज है। जिथे ढिड्डल मुल्ला वसदे होवन नहीं आंदी हक दी आवाज। सच्चे आशिकां नू जिथे मिले फांसी गुस्ताख फिरन आजादे। रख जज्बा तू
اس شیر والا جڑا رکھیا غازی ممتاز رکھیا غازی ممتاز شیراں وانگوں لڑیا اے شیراں وانگوں لڑیا اے او عزت نبی پیچھے سونا سولی چڑھیا 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 اے۔ حسن اقبال صاحب اپنے اس اشعار میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے آج جو کہ دامن حق چھوڑ دیا ہے اور بیرا روی کا شکار ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کی تہذیب کے، تعلیم کے، افکار کے، نظریات کے، ہر چیز کی وضع کا مطلب مسلمانوں کے جتنے بھی اسلامی تشخص کے حوالے سے جو مسلمانوں کے لیے ایک پہچان کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ کفار نے ان پہ کاری ضرب لگاتے ہوئے اپنی تہذیب اور اپنی فکر، تعلیم، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور مسلمان بھی آج انہی سازشی ہتھ کنڈوں کو نہ سمجھتے ہوئے ان کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میڈیا کی جگہ چوند نے مسلمانوں کی غیرت ان سے اچک لی ہے، اور وہ ماں، بہن اور بیوی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنے والے جو کفار ہیں ان کی روش پر چلتے ہوئے آج اس نے بھی مسلمانوں نے بھی اپنی عزتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا ہے۔ یقین کیجئے یہ مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان اپنی عزتوں کے وہ تشخص جو کہ ان کا ترہ امتیاز ہوتے ہیں اور جو سروں کا تاج ہوتے ہیں وہ اکثر بھول چکے ہیں، اور دنیا کی محبت اور عیش و عشرت اور دولت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ اب انہیں اس چیز کا احساس نہیں رہا کہ عورت کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں عطا فرمائی کہ جس نے امت مسلمہ کی نسل کو دین سے جوڑتے ہوئے پروان چڑھانا ہوتا ہے، مگر آج ہماری بہنیں، عزتیں، بیٹیاں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں، اور ہر غیر کے شانہ بشانہ دکھائی دیتی ہیں، اور ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا سیکھ چکی ہیں۔ اور یہ کرو جتنی بارش ظلماں دی پر عاشق گھٹ نہیں ہوندے، جڑے کلمہ حضور دا پڑھ دے ہون او حاکم لٹ نہیں ہوندے، جڑا صدقہ حضور دا کھاندا اے ان دے دل وچ وٹ نہیں ہوندے، سچے عاشقاں نوں سولی چاڑھن والے بندے جیندے نچٹ نہیں ہوندے، جیندے نچٹ نہیں ہوندے۔ سونے دا زنجیر ہوئے، سونے دا زنجیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندا چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندا چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندا چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندا چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندا چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندا چشتی پیر ہوئے۔ بھاویں کپڑا میلا ہو جاوے پر میلی پت نہ ہووے، گستاخ دا سر ہووے تن تو جدا گستاخی وت نہ ہووے، ہووے پاک نظام شریعت دا چوراں دا ہتھ نہ ہووے، جیڑی دین تے نہ جاوے دلڑے شالا ایو جئی رت نہ ہووے، ایو جئی رت نہ ہووے۔ زمزم دا پانی اے، زمزم دا پانی اے، دین تو وار دیو جند انج وت جانی اے، دین تو وار دیو جند انج وت جانی اے، دین تو وار دیو جند انج وت جانی اے، دین تو وار دیو جند انج وت جانی اے، دین تو وار دیو جند انج وت جانی اے، دین تو وار دیو جند انج وت جانی اے۔
اشعار میں حسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ زندگی بہت عارضی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں، ہم لوگوں نے آج نہیں تو کل یہ دنیا چھوڑ دی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر کوئی بندہ دنیا سے چلے جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یا حق میں وقت اس کو سولی پہ لٹکا دیتا ہے، تو اس کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی تو ویسے بھی ایک دن جانی ہی ہے۔ اگر حق پر جان دے کر بندہ دنیا سے جائے تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرف توجہ آپ نے دلوائی کہ حق والوں کا ساتھ دینا چاہیے، حق والوں کی بات سننی چاہیے، ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ اور یقیناً دور حاضر میں مفتی عرب و عجم فضل احمد چشتی مدث اللہ علیہ واحد ایسی ذات ہیں اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے سبحان اللہ تعالیٰ، جنہوں نے ساری زندگی حق کا ساتھ دیا اور کسی بھی جانبداری سے کام نہیں لیا، بالکل غیر جانبدار ہو کر کے اپنے دین کی اور دین اسلام کا پرچار فرمایا اور دین اسلام کی حقیقی روشنی کو مسلمانوں تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دور حاضر کے جتنے بھی علماء کرام جو آج جنہیں علماء سو اگر کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا، وہ چشتی صاحب کے انتہائی مخالف فقط اس وجہ سے ہیں کہ آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق بات کرتے ہیں اور حق بیان کرتے ہیں۔ رب العالمین۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔